سبحان اللہ. تمہیں ہو ملت کے پیشوا امام اعظم تمہارا ہے ہر لمحہ عشق رسول میں ڈوبا امام اعظم. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوم ندعو کل اناس بإمامہم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المدین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تو اس کا مطلب و مفہوم بیان کرنے سے قبل آئیے ہم سب مل کر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے. پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن. سراج تو ہے بغیر تیرے جو کوئی سمجھے حدیث و قرآن. کہ پھرے بھٹکتا نہ پائے اکتا امام اعظم ابو حنیفہ. تمہیں کو جانا تمہیں کو مانا تمہیں تو سب کے امام ٹھہرے. ارے تمہیں کو جانا تمہیں کو مانا تمہیں تو سب کے امام ٹھہرے. ملا نہ کوئی امام تم سا امام اعظم ابو حنیفہ. امام اعظم ابو حنیفہ. محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بإمامہم. یعنی جس دن ہم ہر جماعت کو ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یعنی اللہ تعالیٰ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت کی معرفت رکھتے ہیں اور آخرت کے ثواب و عذاب اور دنیا کی بے شباتی کو سمجھتے ہیں، بے شک وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور حضرت ابی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں من لم یخشی فلیس بعالمین. یعنی جو اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا وہ عالم نہیں. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی عالم ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے علماء کے سردار تھے. سراج الامت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 80 ہجری کو کوفہ میں پیدا ہوئے. آپ کا نام نامی نعمان تھا اور کنیت ابو حنیفہ سے تھی اور آپ کے والد کا نام ثابت تھا. ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ پہنچے اور روضہ انور سے مخاطب ہو کر عرض کیا السلام علیکم یا سید المرسلین. تو روضہ انور سے خود جواب آیا وعلیکم السلام یا امام المسلمین. تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے آقا ہمارے مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حیات النبی ہیں، غلاموں کا سلام سنتے ہیں اور انہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تمام مسلمانوں کے امام ہیں. اور یہ کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں خود تمام مسلمانوں کا امام فرما دیا ہے. اور آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایک سال میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں، کئی لوگ 6 مہینوں میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں، کئی لوگ 1 مہینے میں قرآن شریف ختم کرتے ہیں. لیکن میرے امام کی شان وہ تھی کہ آپ ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر دیا کرتے تھے. سبحان اللہ. محترم حضرات، ایک واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتی ہوں، بغور سماعت فرمائیں.
حضرت شفیق فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ راستہ چل رہا تھا کہ ایک شخص نے آپ کو دیکھا اور وہ چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا. جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیوں اپنی راہ سے بے راہ ہو کر چلے؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کا مقروض ہوں، 10,000 درہم مجھے آپ کو دینے ہیں جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں. فرمایا سبحان اللہ، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے، جاؤ میں نے تمہیں سارے روپے معاف کر دیا اور اپنے آپ کو اپنے نفس پر گواہ کیا کہ اب آئندہ مجھ سے نہ چھپنا اور جو خوف تمہارے دل میں میری وجہ سے پیدا ہوا مجھے معاف کر دو. تو اس سے یہ پتا چلا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے زاہد، سخی، محسن اور مخلوق پر مہربانی فرمانے والے تھے. ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلنا چاہیے اور زیر دستوں پر رحم کرنا چاہیے اور دنیا کی محبت سے دل کو خالی رکھنا چاہیے. محترم حضرات، ایک اور واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتی ہوں، بغور سماعت فرمائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہر رات 300 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ کہیں جا رہے تھے کہ ایک شخص نے دوسرے سے کہا کہ یہ وہ امام ہے جو ہر رات 500 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے ہیں. جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اسی وقت یہ نیت کر لی کہ آج سے میں 500 رکعت ہی نماز نفل پڑھا کروں گا تاکہ اس کا گمان درست ہو جائے. اور اسی طرح ایک دن آپ کے شاگردوں نے آپ سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب رات بھر عبادت کیا کرتے رہتے ہیں اور نہیں سوتے. فرمایا آج سے میں ایسا ہی کروں گا اور ساری رات جاگا کروں گا. اور اس کے بعد سے آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی اور جس جگہ آپ نے وفات پائی وہاں آپ نے 7,000 مرتبہ قرآن شریف ختم فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو اس سے پتہ چلا کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شب دار امام ہیں اور اپنے اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت کرنے والے اور بہت بڑے مقبول و مقرب بندے ہیں. اور پھر جس نے عمر پر وضو ہی نہ کیا ہو، اگر وہ حضرت امام والا کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو وہ کس قدر ظلم ہے. محترم حضرات، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں ایک اور واقعہ عرض کرتی ہوں، بغور سماعت فرمائیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے محلے میں ایک موچی رہتا تھا جو نہایت رنگین طبع تھا. اس کا معمول تھا کہ وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا اور شام کو بازار جا کر شراب مول لے آتا. امام صاحب ذکر و شغل کی وجہ سے رات کو بہت کم سوتے تھے اور اس کا شور شرابہ سنتے اور کچھ تعرض نہ کرتے تھے. تو ایک رات ایسا ہوا کہ شہر کوتوال ادھر آ نکلا اور اسے گرفتار کر کے لے گیا اور قید خانے میں بھیج دیا. صبح جب امام صاحب نے لوگوں سے تذکرہ کیا کہ گزشتہ رات ہمارے ہمسایہ کی آواز نہیں آئی، نہ معلوم کیا وجہ ہوئی، تو لوگوں نے رات کا تمام ماجرا بیان کر دیا کہ وہ غریب تو قید خانے میں ہے. جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اسی وقت اپنی سواری طلب کی اور دارالعمارہ کی طرف روانہ ہو گئے. تو کوفہ کے گورنر کو لوگوں نے اطلاع دی کہ امام صاحب آپ سے ملنے آئے ہیں. جب اس نے یہ سنا تو اس نے آپ کے استقبال کے لیے اپنے درباریوں کو بھیجا اور جب آپ کی سواری نزدیک آئی تو خود بھی تعظیم کے لیے اٹھا اور ادب و احترام سے لا کر بٹھایا اور کہنے لگا کہ آپ نے کیوں تکلیف کی، مجھ کو بلا لیتے میں آ جاتا. فرمایا ہمارے محلے میں ایک موچی رہتا تھا جسے کوتوال نے گرفتار کر لیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ رہا کر دیا جائے. کوفہ کے گورنر نے اسی وقت حکم بھیجا اور وہ رہا ہو گیا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عیسیٰ گورنر سے رخصت ہو کر چلے تو وہ موچی بھی ہم رکاب ہو گیا. تو امام صاحب نے اس سے مخاطب ہو کر عرض کیا کہ کیوں، ہم نے تمہیں ضائع تو نہیں کیا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے حق ہمسائیگی خوب ادا کیا. اور امام صاحب کے قلب مروت کا اس کے دل پر یہ اثر ہوا کہ اس نے شراب نوشی سے توبہ کی، اس نے عیش و پرستی سے توبہ کی اور اس نے یہاں تک کہ اپنے تمام گناہوں سے سچے دل سے توبہ کی اور آپ کے حلقے درس میں بیٹھنے لگا اور رفتہ رفتہ فقہ میں اس نے مہارت حاصل کی اور فقیہ کے لقب سے ممتاز ہو گیا. سبحان اللہ. میں اپنا بیان ان چند اشعار پر ختم کرنا چاہتی ہوں کہ حالات سے نہ گھبرائے کبھی امام اعظم ابو حنیفہ، حالات سے نہ
घबराए कभी इमाम आजम अबू हनीफा, हमेशा थी शरीयत की सदा, हमेशा थी शरीयत की सदा इमाम आजम अबू हनीफा। नाइबे मुस्तफा है इमाम आजम अबू हनीफा, नाइबे मुस्तफा है इमाम आजम अबू हनीफा, दी हमें हक की सदा इमाम आजम अबू हनीफा, दी हमें हक की सदा इमाम आजम अबू हनीफा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और मैं अपने उस्ताद के लिए कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे उस्ताद हाफिज़ो कारी बाबू सलाम साहब, जिनका मुझ पर और हम सब पर एक बहुत बड़ा एहसान है कि उनकी वजह से, उनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं, इस मकाम पर खड़े हैं और यहाँ आप सबके सामने हैं। उनका मर्तबा बेमिसाल है और ये कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनके पास तालीम हासिल की जिनकी शान सबसे निराली है। सुभान अल्लाह। उनके लिए बस इतनी सी दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए और उन्हें और ऊंचा मकाम अता फरमाए। कहिए आमीन सुम्मा आमीन। कहने सुनने में जो कुछ खता हुई अल्लाह ताला अपने हबीब के सदके में मुआफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।